اس کا علم نہ ہو تو اسے صاف کہہ دینا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں، دیکھ کر بتلاؤں گا یا پھر پوچھ کر بتلاؤں گا۔ اس میں کون سی توہین کی بات ہے؟ اس میں کون سی عزت گھٹ گئی؟ اسی بات پر مجھے ایک مشہور واقعہ حضرت امام ابو یوسف ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث لنا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال في موضع آخر إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آلاء الليل وآلاء النهار وقال النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وفي رواية آخر مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طلباء، گزشتہ جمعے سے 2 جمعے سے آپ حضرات ایک حدیث جس میں رش کرنا جائز بتلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رش اس آدمی کے متعلق کر سکتے ہیں کہ جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، پھر وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں دن اور رات خرچ کرتا ہو۔ اس آدمی کے متعلق ہم رش کر سکتے ہیں، یعنی رائے ٹپکا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی عہدیدار کے متعلق کہ اللہ مجھے پروفیسر بنا دے، اللہ مجھے چیف منسٹر بنا دے، تو اس کے لیے رائے ٹپکانا یہ گھٹیا بات ہے کہ مناسب ہے۔ مومن کے شان یہ بات ہے کہ اگر اس کا جی چاہے رائے ٹپکانے کا، اس کا جی چاہے رش کرنے کا، اور اس کا جی للچائے تو وہ کس پر للچائے، کس پر رش کرے؟ اس پر جسے اللہ نے مان دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں اسے دن اور رات خرچ کرے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ ہرگز آپ نیکی کے کمال درجے کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ سب سے محبوب پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ اور ہم کیا چیز خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے۔ 2 ہفتوں سے آپ اسی حدیث کی تفصیل سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، چاہے وہ اللہ کا راستہ مدارس سے متعلق ہو، مساجد سے متعلق ہو، یعنی جب بھی اللہ کے راستے کا مطالبہ آئے کہ اللہ کے راستے میں اللہ نے مال دیا ہے، نچھاور کرنا ہے، تو فوراً لبیک کہہ دینا چاہیے۔ آج ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کے اندر مساجد کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام کے اندر
پاور ہاؤس کی ہے، یعنی نور ہدایت کا سر چشمہ ہے مساجد۔ جس طریقے سے پاور ہاؤس سے جن گھروں کے کنیکشن رہتے ہیں، لائٹ اسی گھر میں جاتی ہے، پھر روشنی نمودار ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے جس بندوں کا اللہ کے گھر سے اس پاور ہاؤس سے کنیکشن رہتا ہے، اللہ کے ان بندوں کے گھر میں ہی نور ہدایت جاتی ہے۔ مساجد یہ اللہ کے گھر ہے، اور اس کے اندر خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، 1 روپیہ اللہ اسے 10 گنا دیتا ہے۔ اب آپ گزشتہ جمعہ جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں چلیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف پر۔ کتنے بڑے صحابی تھے، کتنے بڑے مالدار تھے کہ ایک مرتبہ جب مدینہ کے اندر قافلہ آیا تو شور برپا ہو گیا۔ حضرت عائشہ امی جان صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے کہنے لگی، دیکھو تو کیا ہوا ہے، یہ کیسا شور برپا ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے ہماری امی جان زوجہ محترمہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کہ جن سے روایت 2210 ہیں احادیث مبارکہ میں۔ تو دیکھا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مال کا تجارتی قافلہ آیا اور اتنا سونا ہے کہ اسے کاٹنے کے لیے باہر سے کرائے کے مزدور منگائے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا تھا تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب تجارتی قافلہ آیا تو آنے کے بعد تمام جو تجارت قافلہ کرنے والے بزنس مین تھے، تجارت کرنے والے، بیع و شراء کرنے والے فوراً آئے، کہا کہ عبد الرحمن ہم بھی بزنس مین ہیں، اپنا یہ سامان جو آپ کے سامنے آیا ہے اونٹوں پر جو بھی اس وقت کے تجارتی سامان ہوتے تھے کہ آپ یہ ہمیں فروخت کر دیں۔ کہ ٹھیک ہے میں فروخت کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میرا ایک اصول ہے کہ میں 1 روپے کے بدلے 10 روپے نفع لوں گا۔ تمام بزنس مین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، آج تو پہلی مرتبہ سنا ہے کہ 1 روپے پہ 10 روپے نفع۔ اب تک ہم نے یہ تو سنا تھا کہ 10 روپے پر 1 روپیہ نفع دینے کے لیے ہم تیار ہیں اور یہی تجارت ہم کرتے تھے، یہ ہم آپ سے تجارت نہیں کر سکتے۔ گویا آپ تو یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں 100 روپے دے کر 1000 روپے نفع لینا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم تو اس کیٹیگری کے ہیں بزنس میں کہ ہم 1000 روپے دے کر 100 روپے نفع لینے والے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کسی اور سے اپنی بات کر لوں گا۔ کہ آپ کس سے کریں گے؟ کہ ہاں ہے ایک شخص۔ جیسے ہی پوچھا تو انہوں نے کہا تمام جو غریب تھے غربا تھے کہ آؤ اور اللہ کے راستے میں یہ میرا مال ہے سارا کا سارا لے جاؤ۔ گلہ تھا، سونا تھا، چاندی سب اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ میں نے بیپار اپنے رب سے کیا ہے، جو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ 1 روپے کے بدلے 10 نفع دوں گا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ انہیں یقین تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد مساجد کی اہمیت پاور ہاؤس کی ہے۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، 13 سال آپ کا قیام رہا تھا، اس کے بعد جب آپ نے ہجرت کری اور آخری وقت وہ ہے جو آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کیا جانے پر۔ تو ہجرت کر مدینہ پہنچنے سے پہلے جس بستی میں پہنچے وہ بستی تھی، بعض روایت میں بنو سلمہ اور بعض روایت میں بنو سالم کی بستی تھی۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا، 14 دن آپ نے قیام فرمایا۔ وہاں پر 14 دن میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک کام کے کہ آپ نے ایک مسجد تعمیر فرمائی سب سے پہلے، اور اس مسجد کا نام رکھا مسجد قباء۔ اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وسیرۃ الحلمیہ میں بھی کہ بنفس نفیس تاجدار بکھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کی حیثیت سے خود اس کے اندر کام
کام کر رہے ہیں، پتھروں کو چن چن کر لا رہے ہیں اور اس کے اندر لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ چلتے ہیں مدینہ المنورہ میں، اس جگہ پر کہ جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے اپنے نلیال میں۔ پہنچتے ہیں تو وہاں پر 2 بچے یتیم ہیں، ان سے زمین کا سودا کرتے ہیں، جن کا نام ساحل اور سہیل ہے، کہ یہ زمین تم مجھے فروخت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ان کی قیمت نہیں لوں گا، ایسے ہی میں آپ کو دے دوں گا۔ دونوں کے دونوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تم یتیم ہو اور میں آیا ہی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے۔ فوراً انہوں نے اس کی قیمت دی۔ آج اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے، 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ جو دوسری روایت ہے کہ 50,000 نماز کے مطابق ہے، وہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ بہرحال تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسجدیں قائم کی، اور ہو سکتے تھے اور بھی بہت ساری تھی۔ تو اس کے اندر پتہ یہ چلا کہ مسلمان جس مسجد جس بستی میں بھی جائیں تو وہاں اگر سب سے پہلے اگر کوئی کام کرنا ہے اپنے گھر سے بنانے سے پہلے، اپنی بلڈنگ بنانے سے پہلے، تو سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ یہ پیغام دیا، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ مساجد کو تعمیر کرنے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرے گا، اللہ اس کا گھر جنت کے اندر ایک محل بنائے گا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ بنا صرف ایک چیز پر متفق نہیں کی گئی کہ بھائی بنا کہہ دیا ہو، بلکہ بنا کا لفظ ہے، یعنی اگر مساجد کے اندر وضو خانہ درست نہیں تو آپ اسے بنائیں گے، اس حدیث کے مصداق ہوں گے۔ اگر مساجد کے اندر کوئی چیز قالین نہیں ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے، آپ نے قالین لا کے دے دی تو آپ بھی اس بنا کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اور کسی چیز کی ضرورت ہے، آیا لینٹر کا مطالبہ ہے، آپ نے لینٹر ڈلوانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ اس بنا کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بنا۔ یہ عزت کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے، یہ شہرت کے لیے کہ میرا نام ہو جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بنا یعنی اللہ کا گھر اللہ کے لیے بنائے، نہ کسی نام و نمود کے لیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کا ایک محل بنائیں گے۔ جنت کے اندر محل کیسا بنائیں گے؟ آپ کو سن کر حیران ہوگی۔ جو جنت کے طلبگار ہوں گے وہ سن کر کہیں گے کہ جنت کیسی ہوگی۔ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس اعتبار سے اللہ جنت کے اندر محل عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن سے روایت 5374 ہے، اور بخاری شریف کے اندر جو متفق علیہ ہے، یعنی مسلم اور بخاری کے اندر وہ 235 احادیث موجود ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بہت بڑے صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے شاگرد میں حضرت ابی بن کعب، سعد بن مالک، عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے علامہ شامل ہیں، بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو پوچھتے ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جنت کی منظر کشائی تو کریے کہ جنت کیسی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسی نہیں کہ آپ نے سوچا کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں ایسے ہی گھر بنائیں گے جیسے ہم نے گارے کا بنا دیا، اینٹوں کا بنا دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل فرمائی کہ ایک اینٹ اس کی دیوار جو ہوگی ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اور اسی پر اکتفا نہیں، ان دونوں کے درمیان جو مسالہ بنا جائے گا وہ مشک و عنبر سے بنا جائے گا۔ اور پھر فرمایا یہ تو ہے دیوار اور اینٹ کا مقابلہ، اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کعرض السماوات والارض، اس کی چوڑائی اتنی ہوگی
کہ جتنے کے آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر ساتوں آسمان کو دائیں طرف رکھ دیا جائے، بچھا دیا جائے، اور ساتوں زمینوں کو بائیں طرف بچھا دیا جائے، کتنا بڑا وہ ایریا بن جائے گا، کتنا بڑا وہ گز بن جائے گا، اللہ ہی اسے بخوبی جانتا۔ اتنی اس کی چوڑائی اور لمبائی ہے۔ جنت کی اونچائی کتنی ہے کہ وہ 100 منازل پر مشتمل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اونچائی جو ہے وہ زمین سے جس طریقے سے ایک آسمان تک اونچائی ہے، اس طریقے سے اس کی ایک منزل کی اونچائی ہے۔ تو اوپر 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 تو جتنے منازل ہوں گے، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق اسے گھر عطا فرمائیں گے۔ مساجد کا بہت احترام ہمیں کرنا چاہیے، نام نمود کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ جس طریقے سے تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بستی کا ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ کہا کہ میں اپنے نام سے ایک مسجد تعمیر کروں گا، اس کے اندر کوئی بھی حصہ نہ لے۔ وزیروں نے کہا ہمیں بھی شامل کر لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نہیں، میں اپنا میٹیریل خرچ کروں گا، میرے ہی نام اس پر لگے گا، میں ایک مسجد تعمیر کروں گا۔ بہرحال مختصر یہ کہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا نام بھی اس پر چھپ جاتا ہے۔ رات کو سوتا ہے، خواب میں ایک فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس کے نام کو مٹا کر ایک گڑیا کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کیسے کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام ہٹا کر ایک گڑیا کا نام لکھ دو، تو فوراً اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ صبح کو بیدار ہوتا ہے تو تعجب کرتا ہے، فوراً اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو مسجد میں کچھ نہیں تو ہوا، کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا، میرا نام وہاں پر ہے نہیں ہے، کچھ ہوا تو نہیں؟ کہا نہیں، آپ کا نام تو صحیح سلامت ہے۔ یہی واقعہ اس کے پاس وقوع پذیر یعنی 3 دن تک ہوتا ہے۔ آخری دن حقیقتاً اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے اور گڑیا کا نام لکھ جاتا ہے۔ اب وہ اس گڑیا کو مطالبہ کرتا ہے، وزیر جاتے ہیں بلانے کے لیے، پوچھتے ہیں کہ تو نے مسجد میں کچھ حصہ لیا؟ کہا میں نے تو کچھ بھی حصہ نہیں لیا، میری کیا مجال، خود آپ کی طرف سے انکار تھا، وارنٹ یہ جاری تھا کہ کوئی کتنا بھی پیسہ اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگا سکتا، اگر کسی نے لگایا خلاف ورزی کی تو اس کو جرم میں سے سزا دی جائے گی، میں نے تو کچھ بھی نہیں لگایا۔ تو پھر کہا کہ پھر تیرا نام وہاں پر کیوں ہے، بتا صحیح، کہ میں نے پیسے تو کچھ نہیں لگایا، نہ میری اتنی بساس تھی، ہاں مگر، یہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ اس نے کہا مگر کیا بتا؟ تو کہنے لگی کہ ایک مرتبہ میں یہاں سے گزر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ کچھ مسجد میں جن کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے مسجد کا سامان لایا گیا ہے، اس زمانے میں گارا جو بھی اینٹ لائی گئی ہوگی، تو وہ مزدور جو جانور ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور جو پانی انہیں پینے کے لیے وہ دور رکھا ہوا ہے، تو وہ اس طریقے سے پانی پینے کے لیے لپک رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ پانی ان کے آگے کر دوں تاکہ آسانی کے ساتھ پی لیں، میں نے تسلا آگے کیا اور میں وہاں سے رفو چکر ہو گئی، میں تو چلی گئی۔ تو فوراً اس نے کہا کہ واقعتاً آپ نے یہ جو کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے نہ کوئی پیسہ خرچ کیا بلکہ آپ نے اللہ کے لیے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے سب کچھ خرچ کیا، میٹیریل میں نے لگوایا، پیسے میں نے خرچ کرے، لینٹر میں نے ڈلوایا، فلاں میں نے کیا، پوری مسجد تعمیر میں نے کی، نام اپنا چھپوایا، لیکن رب کے یہاں قبول نہیں ہوا۔ رب کے یہاں تو وہ قبول ہوا کہ جس نے رب کے لیے کیا۔ تو مساجد کا بہت احترام کرنا چاہیے، مساجد کے اندر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام، ہمارے اکابرین، تابعین، تبع تابعین ڈرا کرتے تھے، قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہروں میں سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک کون سا شہر، کون سی جگہ ہے؟ ای البلاد افضل، ای البلاد خیر۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شر البلاد، کہ تمام جگہوں میں، تمام شہروں میں سب سے بدتر، سب سے ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت جبرائیل آئیں گے، پوچھ کر بتلاؤں گا۔ تو حضرت جبرائیل آتے ہیں
پوچھتے ہیں اے جبرائیل ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ یہ القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع کے اندر واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے پوچھ کر بتلاؤں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مبلغ یہ کہہ دے مجھے پتہ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، نبیوں کے سردار ہیں اور جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، تو پتہ چلا کہ اگر کسی کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو اسے صاف کہہ دینا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں، دیکھ کر بتلاؤں گا یا پھر پوچھ کر بتلاؤں گا۔ اس میں کون سی توہین کی بات ہے؟ اس میں کون سی عزت گھٹ گئی؟ اسی بات پر مجھے ایک مشہور واقعہ حضرت امام ابو یوسف کا یاد آیا۔ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت آتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مجھے فلاں مسئلہ بتلا دیے، مختصر کر بات ختم کر دوں گا کہ مجھے فلاں مسئلہ بتائیے، کہتے ہیں معلوم نہیں، مجھے فلاں مسئلہ بتائیے، لا ادری میں نہیں جانتا، مجھے فلاں مسئلہ، جتنے انہوں نے مسائل پوچھے سب سے کہہ دیا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں۔ اب وہ بزرگ تو تھیں، فوراً غصہ ہو گئی، اور بزرگ کو جو بوڑھے رہتے ہیں انہیں غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، اور آج تو بوڑھے کیا، جوان کیا، بچے کیا، سب کو غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ جس کا غصہ قابو پر ہو جائے واقعتاً وہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، آپ یہاں پر بیٹھے۔ جب ان کا غصہ شانت ہوا تو اس بڑھیا نے کہا تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں جب آپ کو یہ بھی نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا بڑا انمول جواب دیا، کہا کہ میں تنخواہ ادری کی لیتا ہوں، یعنی جو میں بات جانتا ہوں، اگر میں لا ادری کی تنخواہ لینے لگ جاؤں تو ہارون رشید جو بادشاہ ہے اس کا خزانہ تو رہا ایک طرف، پھر تو مجھے اگر لا ادری کی تنخواہ لینے لگ جاؤں تو قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جائے۔ تو بہرحال دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت جبرائیل سے کہا تو حضرت جبرائیل نے اللہ سے پوچھ کر آئے، اللہ کے نبی کو بتلایا، اس وقت اپنی زبان مبارک، منہ مبارک سے، وجہ مبارک سے الفاظ نکالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہوں میں، شہروں میں جو جگہ ہے وہ ہے اللہ کا گھر، وَأَبْغَضُهَا إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شہر اور جگہ وہ بازار ہے۔ اب اس سے قطع نظر یہ نہیں کہ بھائی بازار میں جانا حرام، بازار میں دکان لگانا حرام، بلکہ اللہ کے وہ بندے بھی ہیں بازار میں، وہ تاجر بھی ہو جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تاجر بھی موجود ہیں جو سچے ہیں، امانت دار ہیں، جن کا حشر قیامت کے دن مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرے گا اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنائے گا۔ کیسا بنائیں گے یہ اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک مرتبہ عرب کے اندر حاتم طائی تھا، بڑا سخاوت میں مشہور ہے، آج بھی کوئی سخاوت کرنے لگ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو قطعی وہ ہو رہا ہے حاتم طائی، تم نے تو اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا، مجھ سے کہتے ہیں۔ تو وہ سخاوت میں عرب کے اندر مشہور تھا۔ تو اس کے ہاں ایک فقیر آیا کہ مجھے 2 روپے 2 دینار دے دیجیے، $2 دے دیجیے۔ تو حاتم طائی اندر گیا اور 200 دینار لا کر اسے دے دی۔ دوسروں نے کہا کہ آپ نے اسے 200 کے دیے؟ کہا کہ اس نے اپنی ضرورت کے اعتبار سے مجھ سے مانگا تھا، میں نے اسے اپنے حوصلے کے بقدر دیا۔ تو ایسے ہی اگر ہم اللہ کے راستے میں جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم نچھاور کریں گے تو اللہ بھی اپنے کرم کے مطابق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب مال نچھاور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔